اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین، حاضرین اور سامعین کو میری طرف سے سلام، اور پروگرام قصص القرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ایک قرآن عظیم کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم ایک اہم ترین واقعہ ذکر کریں گے۔ چنانچہ ہوا یوں کہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ امتوں کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ان کی مختلف معاملات میں آزمائش فرمائی، اور آزمائش ہونے میں جو لوگ کامیاب ہوئے انہیں انعامات عطا فرمائے، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے احکامات سے سرکشی کی اور اس کا مذاق اڑایا، نبیوں کے خلاف گئے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی عذابات میں بھی شامل فرمایا، اور اجتماعی عذابات ان کے اوپر نازل کیے، جس سے وہ قومیں تباہ اور برباد ہو گئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کچھ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو ایک طریقہ کار کے ذریعے آزمایا، چونکہ ان کا گزر بسر زیادہ تر مچھلیوں کو پکڑ کر ہوا کرتا تھا، اور وہ اسے لیتے تھے، کھاتے تھے، فروخت کرتے تھے، سارے ان کے معاملات، ان کی غذا کا اہتمام اللہ نے یوں فرمایا ہوا تھا۔ الغرض ہوا یہ کہ چونکہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن یہ بڑا معتبر ہے، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن بڑا معتبر تھا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعۃ المبارکہ کے دن کو بڑا متبرک ارشاد فرمایا، اور اسے سید الایام یعنی کہ تمام دنوں کا سردار ذکر فرمایا۔ تو یوں ہفتے کے دن اللہ نے ان کی آزمائش اس طرح کی کہ ان پر شکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا کہ بھئی وہ شکار نہیں کریں گے، اور ان پر شکار کو منع فرما دیا گیا۔ اچھا، اب یہ شکار کو ان کو منع فرما دیا گیا، لیکن ہوا یوں ان کی آزمائش کچھ اس طرح بھی ہوئی کہ دیگر ایام کے اندر مچھلیاں پانی میں بظاہر کم نظر آتی اور بڑی مشکل سے شکار ہوتا، لیکن ہفتے کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فرمایا کہ بہت ساری مچھلیاں بظاہر سمندر میں اور دریا میں اوپر ہی تیرتی ہوئی دکھا کرتی، تو یوں ان کی لالچ مزید بڑھتی چلی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو سخت فرمایا۔ الغرض چونکہ ان پر منع تھا کہ ہفتے کے دن وہ شکار نہ کریں، تو ان لوگوں نے یہ سرکشی اور یہ نافرمانی کی، یہ ہیلہ سازی کی، اور غیر شرعی ہیلہ اس حرام کام کو اپنانے کے لیے انہوں نے کیا کہ ہفتے کے روز انہوں نے شکار تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنے جمعے کے روز وہ کیا کرتے، انہوں نے اپنے جو دریا تھا اس کے کناروں پر بڑے بڑے گڑھے اور حوض ٹائپ کے کھود دیا کرتے تھے، اسے بنا لیا کرتے تھے۔ پھر ہفتے والے دن شکار کرنے کے بجائے در حقیقت وہ کیا کرتے کہ سمندر میں سے، دریا میں سے نالیاں بڑی بڑی بناتے، اور اس کو یوں بناتے کہ اس سمندر کا، دریا کا پانی اس کے ذریعے بہتا ہوا اس حوض کے اندر، ان کے گڑھوں کے اندر داخل ہو جاتا اور وہ بھر جاتے۔ اچھا، جب پانی آ رہا ہے اور اس کے اوپر تک مچھلیاں تیر رہی تھی، تو یقیناً پانی کے ساتھ کئی مچھلیاں بھی ان کے حوض میں آ جاتی۔ اب ان گڑھوں کے اندر مچھلیاں آ تو جاتی، لیکن یقیناً وہ اس میں پھر تیرتی رہتی، لیکن وہاں سے نکل کر واپس دریا میں نہیں جا پاتی تھیں۔ تو یوں انہوں نے گویا کہ ہفتے کے دن ان تمام مچھلیوں کو اپنے اپنے گڑھوں کے اندر قید کر لیا، اور اتوار والا دن جب آتا تو وہ کہتے کہ دیکھو بھائی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن شکار کا منع نہیں کیا۔ وہ ان تمام مچھلیوں کو گڑھوں سے نکال لیا کرتے، اور پھر یوں اپنے ہی آپ کو تسلی دیتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل بھی کر رہے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، نافرمانی نہیں کر رہے، اور ہم اس کام کو اپنا ایک مقصد بھی پورا کر رہے ہیں۔ الغرض اس طرح ہوتے ہوئے مفسرین نے لکھا کہ تقریباً 40 سال کا عرصہ، اور کسی نے لکھا کہ تقریباً 70 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی، اور یہ اسی کام کے اندر پختہ ہوتے چلے گئے۔ پھر بعد میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا جب زمانہ آیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اس کام سے سختی سے منع فرمایا، اور کہا کہ دیکھو، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے، اور مچھلیوں کو قید کر لینا ہی در حقیقت شکار کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف سمندر سے نکالنا ان کو شکار کرنا نہیں کہلاتا، بلکہ تم نے تو اسے قید کر لیا۔ یوں ان کو کافی سمجھانے لگے۔ اب ہوا یوں کہ 3 طرح کے گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ کہ جو نہ یہ کام کرتے بلکہ اس سے باز رہتے، اور انہوں نے لوگوں کو منع بھی کرنا شروع کیا، لوگوں کو منع بھی کرتے کہ دیکھو یہ کام غلط ہے، ایسا نہ کرو۔ دوسرا گروہ وہ بن گیا کہ جنہوں نے خود تو نہیں کیا اور انہیں منع بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے دیکھو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر عذاب آنے والا ہے ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے، لہذا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اور تیسرا وہ گروہ تھا جو بڑا خوش رہتا اور باقاعدہ طور پر اس غلط کام میں، نافرمانی میں ملوث تھا۔ اچھا، اب ہوا یوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی، اور ان کے لیے ان سے ناراض ہوئے، ان کو بہت سمجھایا، جب وہ نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور ان بستی والوں نے ایک کام کیا کہ بھائی ان نافرمان لوگوں اور اپنے درمیان گاؤں میں بستی میں ایک دیوار کھینچ دی، ایک باڑ بنا دی کہ بھائی ہم جو ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اس لیے کیونکہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم پر عذاب نازل فرمائے گا ہم بھی اس کی گرفت میں شامل ہو جائیں گے، لہذا تم الگ ہو ہم سے اور ہم الگ ہیں۔ یوں کئی رشتہ داروں کے اندر کچھ لوگ یہاں رہ گئے اور کچھ لوگ وہاں رہ گئے، اور بیچ میں ایک شہر کے اندر باقاعدہ طور پر دیوار کو قائم کر دیا گیا اور اس کے دو دروازے کر دیے۔ ایک وہ دروازہ کہ جس سے سارے کے سارے جو نیک لوگ تھے اور جو اس خطا میں شامل نہیں تھے وہ جانا آنا گزر بسر کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرا وہ دروازہ کہ جہاں سے سارے خطا کار لوگ جو اس معاملے میں شامل تھے وہ آنا جانا کیا کرتے تھے۔ الغرض ہوا یہ کہ ایک دن صبح کے وقت گزرنے لگا، لیکن ان کے گھر سے اس پوری بستی سے کوئی شخص بھی دروازہ پار کر کے نہیں آیا، اور ایک عجیب سی انہیں آوازیں آنے لگی دیوار کے پیچھے سے۔ تو جب کافی دیر ہوئی تو لوگوں نے اوپر چڑھ کر دیکھا کہ بھئی آخر ماجرا کیا ہے، تو جب انہوں نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا تھا، اور پوری قوم، وہ جتنے نافرمان لوگ تھے تمام کے تمام بندر کی شکل میں بدل چکے تھے، تمام کے تمام بندر بن چکے تھے۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جو ان میں نوجوان یا جوان تھے وہ بندر بن گئے، اور جو بوڑھے تھے وہ معاذ اللہ خنزیر بن گئے، لیکن قرآن عظیم کے اندر جو الفاظ واضح طور پر استعمال ہیں وہ بندر ہونے کے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے وہاں جا کر ان دروازوں کے ذریعے جب اندر گئے اور جا کر دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا اور ان کی عقل اور ان کی پہچان کو سلامت رکھا، لیکن چونکہ وہ بندر بن چکے تھے تو ان کی گویائی، جو گفتگو ہے، کلام کرنے کی ایک طاقت ہے، وہ سارا کا سارا ختم ہو چکا تھا۔ اور پھر وہاں جب لوگ گئے تو لوگوں نے جو بندر بن چکے تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہوئے، کوئی اپنے بھائی کے پاس، کوئی اپنے چچا کے پاس، کوئی اپنے تایا کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور چیخ و پکار کرنے لگے کہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تو پھر ان لوگوں نے انہیں دیکھ کر کہا کہ کیا ہم نے تمہیں اس بات سے نہیں منع کیا تھا، کیا تمہیں نہیں سمجھایا تھا؟ تو پھر آخر کار ان لوگوں نے سر ہلایا ہاں میں اور روتے رہے، اور پھر ان کے ساتھ یہ عذاب نازل ہوا اور سارے کے سارے پھر وہاں سے عذاب میں داخل ہوئے اور ہلاک ہو گئے۔ تو اس واقعے کو قرآن عظیم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اسی آیت مبارکہ کو سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 163 سے 166 میں بیان فرمایا، اور فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فرمایا اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتی۔ پھر آگے فرمایا کہ اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ پھر آگے مزید فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تُعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور آگے فرمایا اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید یہ ڈریں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اب دیکھیں ان آیات مبارکہ سے ہمیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملے میں جانے کیا فیصلہ فرمائے۔ اسی طرح اگرچہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے طفیل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوگا، لوگوں کی شکلیں مسخ نہیں کی جائیں گی، امت کی ان کی صورتوں کو نہیں بدلا جائے گا، لیکن ہم پر انفرادی طور پر عذاب آ سکتا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ جانے کس کس مصیبت میں گرفتار ہیں،
اور جب کبھی بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ پر غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا ہم نے کسی کے ساتھ غلط تو نہیں کیا، ہم نے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی فرمان کی نافرمانی تو نہیں کی، خدا نخواستہ ہم نے کہیں کوئی بڑا بول تو نہیں بولا، کسی کو دھتکار تو نہیں دیا کہ جس کی آہ نکل کر، جس کی تکلیف کے سبب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ہم نے کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کیا کہ کسی شخص نے مصلی پر بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کر دی ہو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، ہم نے کسی کے دل کو تو نہیں توڑ دیا۔ تو یقیناً ہم جب اپنے آپ پر غور و فکر کریں گے اور اگر ایسا کوئی معاملہ سامنے آئے اس کو سدھار لیں گے تو یقین کیجئے کہ وہ معاملہ خود بخود حل ہو جائے گا، ہمیں کہیں جانے کی حاجت بھی پیش نہیں آئے گی۔ جب کبھی بھی ایسا کوئی معاملہ ہو، پریشانیاں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 2 گانا نفل ادا کریں، اور نفل ادا کریں صلاۃ التوبہ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ ہم سے جو غلطی، جو ہم سے خطا ہوئی، ہم اس سے تیری بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح 2 رکعات ہم صلاۃ الحاجت پڑھیں کہ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس نفل کے صدقے میں ہماری غلطی کو معاف فرما کر ہمیں وہ نعمتیں واپس لوٹا دے اور ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرما، تو انشاءاللہ ہماری پریشانیاں، تکالیف ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب کوئی ہمیں سمجھائے تو ہمیں اس کی نصیحت کو مان لینا چاہیے، جو اپنا دل ہو اسی کو مان لیں اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہو۔ وہ شعر ہے نا کہ نہ کر نصیحت نصیحت مجھے، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جو ہمیں سمجھا رہا ہے ہم اسے اپنا دشمن تصور کریں۔ قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر، کہ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مومنین کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔